اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں 3 چیزوں کا حکم دیا ہے اور 3 چیزوں سے منع فرمایا ہے. پہلی چیز اللہ نے حکم دیا اپنے بندوں کو عدل. جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ عدل کا معنی ہوتا ہے انصاف، عدل کا معنی ہے برابری، عدل کا معنی ہے مساوات، اور پھر وہ عدل اعتقادات میں بھی ہے، وہ عدل عبادات میں بھی ہے، وہ عدل معاملات میں بھی ہے. اس کے بعد درجہ ہے احسان. احسان کا معنی یہ ہے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ انسان کا اندر جو ہے وہ ظاہر سے بہتر ہے. احسان کا معنی یہ ہے کہ اس کا باطن جو ہے وہ ظاہر سے بہتر، یعنی اگر ظاہری بھی اعمال اچھے ہیں تو اس کا باطنی جو ہے وہ بہت اچھا ہے، اس کو کہتے ہیں احسان. بعض علماء فرماتے ہیں احسان کا معنی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص تمہیں نقصان پہنچائے تو اس کو معاف کر دیں، تو اس کو کہتے ہیں احسان. اور بعض علماء نے فرمایا کہ احسان کا معنی یہ ہے کہ اگر کوئی تم سے برا پیش آئے تو تم اچھی طرح پیش آؤ. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے آقا نے فرمایا کہ احسن لمن اساء الیک، تم اس سے بھلائی کرو جو تم سے برائی کرتا ہے، کیونکہ بھلائی والے کے ساتھ تو ہر کوئی بھلائی کرتا ہے. آپ اگر مجھے مولوی صاحب کہیں گے تو میں بھی آپ کو حاجی صاحب کہوں گا. یہ تو کوئی بہادری والی بات نہیں ہے. بہادری والی بات یہ ہے کہ وہ برائی کرے تو اچھائی کرے. جیسے کہ مقام انبیاء ہے علیہم الصلوات والتسلیم کہ کفار قریش نے میرے محبوب کو ستایا، ہر قسم کی تکلیف پہنچائی، ہر قسم کی ایذا پہنچائی. سرکار دو جہاں پہ ایسی ایسی باتیں کی کہ جو قابل برداشت نہیں. کبھی سرکار دو جہاں کو دیوانہ کہا، کبھی سرکار دو جہاں کو جادوگر کہا، کبھی سرکار دو جہاں کو نعوذ باللہ اللہ سے جھوٹ بولنے والا کہا، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن کہا. لیکن حضور ہمیشہ دعا فرماتے رہے اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. تو یہ مقام احسان. اسی طرح میرے آقا نے جب بنو ثقیف نے طائف میں میرے محبوب کو تکلیفیں پہنچائیں، آپ کے پیچھے طائف کے آوارہ لڑکوں کو لگایا، وہ حضور کے خلاف چور کرتے، پتھر پھینکتے، میرے محبوب کی جوتے مبارک خون سے بھر گئے، آلودہ ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی دعا کی کہ اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، یا اللہ ان کی نسلوں میں ہدایت عطا فرما. تو یہ ہے مقام احسان. اسی طرح عبادت میں بھی ایک مقام احسان، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ حدیث مبارک جو بڑی مشہور حدیث ہے، جس میں جبریل ایک انسان کی شکل میں آئے
اور سائل بن بیٹھے، حضور سے سوال کرتے، سرکار جواب دیتے۔ تو اس میں بھی اس نے سوال کیا کہ مل احسان، احسان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ آپ اللہ کی عبادت کرو ایسے انداز میں کہ گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو۔ تو جب اس مقام پہ بندہ پہنچ جائے تو یہ مقام احسان۔ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تم اس مرتبے کو نہ پہنچو تو کم از کم یہ تو سمجھو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ مقام احسان۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ جو صحیح معنی میں صوفیاء کرام ہیں یا اولیاء اعظام ہیں یا مشائخ کرام ہیں، جن کو صحیح معنی میں، کیونکہ تصوف کی اصطلاح جو ہے وہ اتنا اس کو بدنام کر دیا گیا کہ جاہل لوگ جو تھے وہ سب اپنے آپ کو پیر اور صوفی اور کہنے لگ گئے، جس کا انجام یہ نکلا کہ یہ لفظ جو ہے بڑا خطرناک صورت اختیار کر گیا۔ ورنہ جو صحیح تصوف ہے، جو قرآن و سنت کے تابع ہے، حتیٰ کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنے فتاویٰ میں اس میں بڑی نفیس اور بڑی دقیق اور بڑی گہری بحث فرمائی۔ تو اصل میں احسان کا مرتبہ جو ہے نا، یہی ہے تزکیہ، یہی ہے احسان، کہ اولیاء اللہ یہ کرتے ہیں کہ انسان کے اندر ایسی خصلتیں پیدا ہو جائیں کہ خصلتیں ملکیہ جو ہیں وہ غالب آ جائیں، اور جو حیوانیہ شہوانیہ ہے وہ مٹ جائے، اور بندے کے اندر برائی کا مادہ مٹ جائے اور اچھائی کا مادہ اوپر آ جائے۔ تو اصل تو احسان کا معنی یہ تھا، اصل تو تزکیے کا معنی یہ تھا، اصل تو تصوف کا معنی ہی یہ تھا کہ صفائے قلب، قلب جو ہے وہ ریا سے، وہ سمعت سے، وہ شہرت سے، وہ لالچ سے، وہ طمع سے، وہ تمام باطنی بیماریوں سے پاک ہو جائے، اور ظاہر میں بھی باطن میں بھی ہر وقت بندے کی طلب جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہو جائے۔ یعنی ہر وقت وہ دل میں فکر کرتا ہے تو اسی کا ہے، ذکر کرتا ہے تو اسی کا ہے، تدبر کرتا ہے تو اسی کے آیات میں، تفکر کرتا ہے تو اسی کے مصنوعات میں۔ تو یہ سب مراتب جو ہیں مراتب احسان ہیں۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ ایک تو ہے عدل یعنی برابری، ایک ہے احسان کہ جو آپ سے برا کرے اس سے اچھا کرے۔ جیسے کہ قرآن مقدس میں آتا ہے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا، اگر کسی نے تم کو تکلیف پہنچائی ہے تو اتنا بدلہ تم لے سکتے ہو، تو برابر بدلہ لینا تو احسان ہے، یہ مقام عدل ہے۔ لیکن اگر اس نے برا کیا اور تم صبر کر جاؤ تو یہ مقام احسان ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے دو چیزوں کا حکم دیا کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اور تیسری چیز ہے وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ۔ ایتاء ذی القربیٰ کا معنی ہے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنا۔ صلہ رحمی یہ ہوتا ہے ان کی خبرگیری کریں، رشتہ داروں کے دکھ سکھ میں کام آئیں، بیمار ہوں تو عیادت کریں، محتاج ہوں تو مدد کریں، ان کے ساتھ اپنے رشتے کو جوڑیں۔ میرے محبوب نے، سرکار دو عالم نے، رحمت دو عالم نے، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسن لمن اساء الیک، اسی طرح فرمایا صل من قطعک، کہ تم اس سے صلہ رحمی کرو جو تم سے رشتہ توڑ دے، وہ تم سے رشتہ توڑتا ہے اور تم جوڑتے ہو، یہ احسان ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ تم جو آدمی برا کرے تم معاف کر دو، اگر وہ صلہ رحمی نہ کرے تم صلہ رحمی کرو، وہ قطع کرے تم جوڑنے کی کوشش کرو۔ تو اسی لیے حکم ہے ایتاء ذی القربیٰ۔ اور اس میں یہ بھی شامل ہے کہ اگر کوئی رشتہ دار غریب ہے، مسکین ہے، اور اللہ نے آپ کو صاحب مال بنایا ہے تو ان کی مدد کرو، ان کے ہر حال میں، دکھ میں، سکھ میں، شادی میں، غمی میں کام آؤ۔ تو یہ حکم ہے کہ اپنے رشتہ داروں کا بھی خیال کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے ذمے جو ہیں بہت حقوق رکھے ہیں،
انسان کے اپنے نفس کا بھی حق ہے، انسان کے جیران کا بھی حق ہے، کہ جو ہمسائے ہیں ان کا بھی حق ہے، رشتہ داروں کا بھی حق ہے، پھر ان سب میں سب سے زیادہ والدہ کا حق ہے، والدہ کے بعد والد کا حق ہے، اس کے بعد اللہ نے حقوق بنائے ہیں، بھائی ہیں، چچے ہیں، رشتہ دار ہیں، ان سب کے حقوق ادا کرو۔ تو ان تین چیزوں کا اللہ نے حکم دیا کہ یہ کام کرنے والے، اور تین چیزوں سے منع کیا، فرمایا وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ۔ فحشاء اصل میں کہتے ہیں وہ بہت بڑی برائی، جیسے اللہ نے قرآن میں زنا کو بھی فاحشہ فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ اسی طرح جو لواطت ہے، کسی مرد کا مرد سے برا فعل کرنا، یا کسی مرد کا عورت سے لوٹی والا فعل کرنا، تو یہ فاحش ہے۔ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا کہ اے بدبختو، تم ایک ایسی فاحش، ایسا برا کام کرتے ہو کہ کسی نے نہیں کیا، حتیٰ کہ یہ اتنا گندا کام ہے کہ جانور بھی نہیں کرتا، یہ اتنا گندا کام ہے کہ کوئی حیوان بھی نہیں کرتا، اور تم انسان ہو کہ ایسی حرکتیں کرتے ہو۔ اس لیے یاد رکھیں کہ فحشاء میں تمام برائیاں، تمام گندے کام، زنا ہے، لواطت ہے، بے حیائی ہے، سب فحشاء۔ اور فرمایا اس سے بچو المنکر، اور منکر کہتے ہیں علماء نے فرمایا جو معروف کے خلاف، معروف کہتے ہیں ہر خیر کے کام کو، اور منکر کہتے ہیں ہر شر کے کام، تو ہر شر کے کام جو ہے ان سے بھی بچو۔ اور فرمایا والبغی، بغی کا معنی ہوتا ہے، بغی ہے عدوان، بغی کا معنی ہوتا ہے حدود سے تجاوز کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو حدود معین فرمانے ہیں ان کو توڑ دینا، تو اس کو کہتے ہیں بغی۔ جیسے کہ قرآن پاک میں فرعون کے بارے میں بھی آیا ہے کہ اس نے بغا، سرکشی کی، اسی طرح طغا، حد سے نکل گیا۔ تو اللہ نے تین چیزوں کا حکم دیا اور تین چیزوں سے منع کیا۔ اب آپ ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ اگر پوری دنیا میں عدل قائم ہو جائے، احسان آ جائے، اور رشتہ داروں سے ہمدردی آ جائے، اور آدمی فواحش سے رک جائے، منکرات سے رک جائے، سرکشی سے رک جائے، نظام عالم خود بخود ٹھیک ہو جائے، تمام عالم کا نظام جو ہے وہ صحیح ہو جائے۔ کیونکہ جس معاشرے میں عدل نہیں ہوگا تو اس کا معنی یہ ہے کہ ظلم ہوگا، اور جس معاملے میں احسان نہیں ہوگا اس کا معنی ہے کہ زیادتی ہوگی، اور جس معنی میں صلہ رحمی نہیں ہوگی اس کا معنی ہے قطع رحمی ہوگی، اور جس معاشرے میں فاحشہ ہوگا، جرائم ہوں گے، زنا ہوگا، لواطت ہوگی، چوری ہوگی، برے کام ہوں گے، تو ان سب کا انجام جو ہے معاشرے میں فساد ہے۔ تو اللہ پاک کی اس آیت مبارک میں علماء نے فرمایا کہ اگر آج بھی پوری دنیا میں، آج بھی اگر عالم کو سکون چاہیے، آج بھی اگر عالم کو آرام چاہیے، آج بھی اگر عالم کو امن چاہیے، آج بھی اگر استقرار چاہیے، تو اللہ کی اسی ایک آیت پہ عمل کر دیں تو سارے مسئلے ختم ہو جائیں، سارے جھگڑے ختم ہو جائیں۔ یہ جھگڑا دیکھو نا پیدا کیوں ہوتا ہے جب عدل نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں آپ دو بھائی ہیں، والد فوت ہو گئے، جائیداد ہے، اب تم زیادہ دبانا چاہو گے تو جھگڑا ہوگا، جب جھگڑا ہوگا تو پھر بھائی بھائی کا دشمن بنے گا، پھر خون ریزی ہوگی، پھر قتل ہوگا۔ اگر تم عدل کرو گے کہ بھائی یہ جائیداد ہے برابر تقسیم کر، اچھا بھی دونوں حصے برابر ہیں، تو اگر بھی اس میں فیصلہ نہیں، اس پورا ڈال دو، جس کے دل میں پورا آ جائے وہ یہ لے لے، اس کے دل میں پورا آ جائے تو کوئی جھگڑا نہیں۔ اگر تم بیویوں میں عدل کرو گے تو کوئی جھگڑا نہیں ہوگا۔ اسی لیے ایک آدمی آیا حضور کی خدمت میں، سرکار دو عالم کی خدمت میں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس نے آگے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں اپنی زندگی میں، میرا ایک بیٹا ہے، بڑا فرما بردار ہے، میرا بڑا خدمت گزار ہے، بڑا مطیع ہے، اور رات دن میری خدمت میں اس کو ایک ہدیہ دینا چاہتا ہوں، ایک باغ جو ہے ہبہ کر رہا ہوں، تو آپ مہربانی فرما کے گواہ بن جائیں۔ حضور نے فرمایا کہ تمہارے اور بیٹے بھی ہیں؟ تو اس نے کہا ہاں حضور اور بیٹے بھی ہیں۔
تو فرمایا جتنا اس بیٹے کو دے رہے ہو ان کو بھی دے رہے ہو؟ تو اس نے کہا نہیں حضور ان کو تو نہیں دے رہا۔ فرمایا لا اشہد ولا جور، میں ظلم پہ گواہ نہیں بن سکتا، اگر دینا ہے تو پھر سب کو برابر دے۔ یہ کیا بات ہے؟ اگر ایک آدمی ہے وہ خدمت کرتا ہے، بیٹے کا فرض ہے کہ خدمت کرے، جو نہیں کر رہا ہے اس کو اس کی سزا ملے گی، لیکن یہ معنی نہیں ہے کہ تم ایک کو دے دو اور دوسرے کو محروم کر دو۔ آج جیسے ہمارے معاشرے میں ہے کہ والدین مہربان ہو کے ایک اولاد کو دے جاتے ہیں، باقی اولاد کو محروم کر دیتے ہیں، یا آدمی 2 شادیاں کرتا ہے، پہلی بیوی کی اولاد دھکے کھا رہی ہے اور دوسری بیوی کی اولاد ساری جائیدادوں کی مالک بن گئی، تو یہ ظلم ہے معاشرے۔ جب ظلم ہوگا تو پھر فساد ہوگا، جب فساد ہوگا تو امن ختم ہو گیا، اور جب تم عدل کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکات اور رحمتیں آتی ہیں اور معاشرے میں امن پیدا ہو جائے۔ تو اسی لیے حکم ہے کہ ہر کام میں عدل کریں اور احسان کریں، کہ انسان ہے، اگر کسی نے تمہیں برا کہہ دیا ہے تو معاف کر دو، کیونکہ جو معاف کرنے میں بہادری ہے وہ کسی چیز میں بہادری ہے۔ ایک واقعہ تاریخوں میں لکھا ہے، اس کی حقیقت کا اللہ کو علم ہے، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک کافر سے مقابلہ ہوا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو گرا کے اس کے سینے میں چڑھ گئے، تو اس نے حضرت کے چہرے کی طرف تھوک دیا، تو جب تھوکا تو حضرت علی فوراً اتر گئے۔ اس نے کہا عجیب بات ہے کہ پہلے تو آپ نے مجھے گرا دیا، میں نے زیادتی کی، اب آپ مجھے اور مارتے، پر میں پہلے اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، اب اپنے لیے لڑتا، میں اپنے لیے لڑنا نہیں چاہتا۔ پہلے جو مقابلہ تھا تیرا میرا وہ اللہ کے لیے تھا، وہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے تھا، اب چونکہ تو نے میری طرف تھوک ڈالا ہے مجھے غصہ آ گیا ذاتی، اب میں اگر لڑوں تو پھر اپنی ذات کے لیے لڑوں۔ اسی لیے بی بی عائشہ، اسی طرح صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ سرکار دو جہان ہیں، اپنی ذات کے لیے کبھی کسی کو سزا نہیں، اپنے معاملے کے لیے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچی۔ ہاں اللہ کے دین کے لیے تو مقابلہ کیا، اللہ کے دین کے لیے جہاد بھی کیا، اللہ کے دین کے لیے قتال بھی کیا، لیکن اپنی ذات کے لیے ہمیشہ حضور نے معاف فرما دی۔ اب آپ اندازہ کریں اس سے بڑا جرم ہے کہ سرکار دو عالم کو زہر دیا جائے۔ اور میدان خیبر میں ایک عورت تھی یہودیہ، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بکرے کے رانے جو ہیں وہ روسٹ کی اور اس میں زہر ڈال، کیونکہ حضور کو بکرے کا گوشت پسند تھا، اور خاص طور پہ اگلے چوڑے جو ہیں وہ حضور کو بہت پسند تھے بکرے، تو اس کو پتا تھا، تو اس نے وہ بنا کے ان میں زہر ڈال کے حضور کی خدمت میں دے دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نوش کیا، صحابہ جو تھے ساتھ انہوں نے بھی نوش کیا، تو حضور نے ابھی منہ میں رکھا تھا وہ لقمہ، اس کے بعد نکال دیا، لیکن صحابہ کھا بیٹھے، تو جنہوں نے کھایا وہ فوت ہو گئے، زہر تھی بڑی شدید۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنی رحمت سے حفاظت فرمائی۔ حضور پاک نے اس عورت کو بلایا اور پوچھا کہ تم نے اس میں گوشت میں زہر ملایا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ کس نے آپ کو بتایا؟ ہاں تو میں یہ گوشت کا ٹکڑا جو ہے اس نے مجھے بول کے بتایا ہے کہ میرے اندر زہر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزہ ظاہر فرمایا کہ وہ گوشت کا ٹکڑا جو تھا وہ بول پڑا، تو اس نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ میں نے زہر ملایا ہے۔ فرمایا کیوں ملایا ہے؟ اس نے کہا حضور میں اصل میں امتحان کرنا چاہتی تھی، عورت یہودیہ تھی اور مکار تھی، چالاک تھی، تو اس نے کہا حضور میں امتحان کرنا چاہتی تھی کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو آپ بچ جائیں گے، آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا، اور اگر نعوذ باللہ آپ جھوٹے ہیں تو اچھا ہے کہ معاملہ ہی ختم ہو جائے۔ تو حضور نے اپنا بدلہ نہیں لیا لیکن صحابہ کا قصاص لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ حالانکہ حضور پاک کو اس زہر کی اتنی تکلیف ہوئی کہ جب وفات کا وقت آیا، اللہ نے ساری زندگی تو محفوظ رکھا لیکن وفات کے وقت اس کا اثر ظاہر ہو گیا۔ علماء نے لکھا ہے وجہ یہ تھی کہ اللہ چاہتے تھے کہ اپنے پیارے نبی کو مقام شہادت بھی مل جائے، تو زہر قرآنی سے جو وصلہ ہو تو ایک شہادت ہے جو دشمن نے اور کافرہ نے زہر دی۔ تو حضور پاک نے بی بی عائشہ سے فرمایا کہ یا عائشہ ھذا اوان انقطاع ابہری، یہ وہ وقت ہے کہ میری آنتیں مبارک جو ہیں اندر سے ایسے کٹ رہی، اور فرمایا کہ من سم الذی اکلت بخیبر، یہ اس زہر کا اثر ہے جو مجھے خیبر میں دیا گیا تھا۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف ہوئی لیکن اپنا بدلہ نہیں۔ اسی طرح ایک حدیث مبارک میں واقعہ ہے کہ میرے محبوب آقا انعامدار رحمت دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں آپ، اور آپ کے کندھے مبارک پہ چادر ہے۔ آپ کھڑے، ایک بدو آیا جنگل کا، اعرابی، جنگل میں رہنے والا بیچارہ، اور جنگلی لوگوں کو بتائیں آپ کو ان کو آداب تو آتے نہیں کہ بات کیسے کرنی ہے اور بات کیسے عرض کرنا ہے۔ اس اللہ کے بندے نے آ کے حضور کی اس چادر مبارک کو ایسے زور سے کھینچا تو یہ پوری گردن مبارک کو کاٹ دیا ہے، اور اس کے بعد کہنے لگا آتنی من مال اللہ الذی آتاک، محمد مصطفیٰ جو اللہ نے آپ کو مال دیا نا مجھے بھی دو، میں غریب ہوں۔ تو اب اتنا وہ زور سے آیا کہ صحابہ کہتے ہیں کہ حضور پاک کی گردن مبارک میں پورا نشان ہو، لیکن حضور نے ایک بات بھی نہیں فرمائی۔ حضور نے صحابہ سے فرمایا کہ جاؤ بیت المال سے جو مانگتا ہے اس کو دے، اور حضور نے یہ نہیں فرمایا اللہ کے بندے اسی طرح بات کرنا ہے، اسی طرح مخاطب کرنا ہے کہ کپڑا کھینچ کے مجھے بلاؤ اپنی طرف۔ ایک لفظ بھی حضور کی زبان مبارک سے صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم۔ اسی طرح ایک واقعہ آتا ہے کہ امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک آدمی درخواست لے کر آیا۔ جب آیا تو حضرت عمر کے گھر کے باہر دیکھا تو اندر سے آواز، زور زور کی آواز آ رہی ہے، اور دیکھا کہ حضرت کی بیوی جو ہے، حضرت امیر المومنین کی زوجہ محترمہ، آپ کی اہلیہ محترمہ جو ہے وہ حضرت عمر کی چڑھائی کر رہی ہیں اور بڑا زور سے بول رہی ہیں اور جھگڑا کر رہی ہیں، اور حضرت عمر برداشت کر رہے ہیں، صبر کر رہے ہیں اور اس کو الٹا سمجھا رہے ہیں۔ تو وہ پہلے دروازہ کھٹکھٹا چکا تھا اور حضرت عمر اس وجہ سے دیر ہو گئی آنے میں۔ تھوڑی دیر میں جب آپ نکلے کے دیکھا تو وہ بندہ جا رہا، تو آپ نے زور سے بلایا اللہ کے بندے ادھر آؤ، واپس آ۔ فرمایا کہ دروازہ کھٹکھٹایا پھر کیوں جا رہے ہیں؟ تو اس نے کہا حضرت میں اپنی بیوی کا درخواست لے کے آیا تھا کہ بیوی میرے ساتھ لڑتی ہے، لیکن میں نے دیکھا آپ کی بیوی آپ سے لڑ رہی تھی، تو میں نے کہا کیا درخواست کروں؟ شکایت تو تب کروں نا، وہی شکایت تو خود حضرت عمر کو بھی ہے۔ تو حضرت عمر جب خود تکلیف بھگت رہے ہیں تو ان کو خام خواہ میں اپنی بیوی کا کیا شکوہ کروں؟ تو لہٰذا میں صبر کر کے واپس جا رہا۔ آپ نے فرمایا اللہ کے بندے، یہاں وہ میری بیوی ہے، وہاں وہ میرے بچوں کی ماں بھی تو ہے، وہاں وہ میرے گھر کا احترام اور اکرام بھی کرتی ہے، وہاں وہ میری عزت کی محافظہ بھی ہے، وہاں وہ میرا کھانا اور خدمت اور کپڑے اور لباس دھو کے تیار کرنے والی بھی ہے۔ تو جو اتنا خدمت کرے تو اس کی کچھ باتیں برداشت کرنی چاہیے، یہ بھی شکایت کی بات تو ہے۔ اس لیے تم بھی جا کے اپنی بیوی کی بات کو برداشت کرو، تبھی معاملہ چلے گا۔ تو اس لیے یہ اصل میں وہ مقام ہوتا ہے کہ بندہ اپنی ذات کا بدلہ نہیں دے۔ اسی طرح کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت مرزا مظہر جانا رحمۃ اللہ علیہ جو ایک بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، اور حضرت کو اللہ نے اتنا لطیف مزاج دیا تھا، اتنے نازک مزاج کی طبیعت ہوتی ہے نا انسان کہ اگر آپ کے سامنے کوئی آدمی گلاس جو ہے نا ذرا ٹیڑھا رکھ دیتا تو حضرت کو بڑی تکلیف ہوتی۔ اسی طرح ہمارے بزرگ تھے، ہم نے دیکھا بھی ہے، میرے ساتھ بھی بڑی محبت فرماتے تھے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے، سید نور الحسن شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ماشاء اللہ اہل سنت والجماعت کے بہت بڑے علماء میں تھے، اور ان کے بہت بڑے خطبات ہیں، تالیفی بھی، تقریری بھی۔ تو ان کی بھی مزاج ایسا تھا کہ ہمارے یہاں دیہات میں ہوتا ہے نا جی، آدمی وہ پانی لاتا ہے تو کبھی اوپر سے پکڑ لیا یا دینے لگے تو ذرا ہاتھ اندر، بس حضرت کی طبیعت پہ اتنا غصہ ہوتا، اللہ معاف کرے، پھر برداشت نہیں کرتے، طبیعت ان کی اتنا نفیس تھی۔ اسی لیے عام طور پہ ان کو لوگ کہتے تھے کہ مولوی کم ہے اور تھانے زیادہ ہے۔ تو ان کے سامنے تقریر میں اگر کوئی آدمی سو جاتا نا، باقاعدہ سوتی مار دیتے، کبھی سو رہے ہو جاؤ، گھر دفعہ ہو جاؤ، تقریر میں سونے کا موقع ملا ہے تو سونے کے لیے ہے تو تمہارا گھر ہے، جاؤ وہاں جا کے آرام کرو، یہاں میرا دماغ کیوں خراب کر رہے ہیں؟ کیوں جب آدمی پڑھاتا ہے یا تقریر کرتا ہے، اگر سامنے کی توجہ کامل نہیں ہوگی تو اس کے دماغ سے اللہ وہ مضمون نکال دیتے ہیں۔ تو بہرحال بعض لوگ برداشت کرتے ہیں اور بعض لوگ نہیں کر سکتے۔
تو حضرت مرزا مظہر جانا رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت ہے، بڑے عجیب انسان تھے۔ لوگ آتے ہیں ان کو مجبور کرتے، جیسے لوگوں کی عادت ہے، پیروں کو کہتے ہیں جی طویل لکھ دو، طویل لکھ دو، میں اللہ کے بندے، میں طویل نہیں جانتا، میں نہیں لکھتا طویل، کیا طویل لکھ دوں؟ اب لوگ جانتے ہیں، اب اللہ معاف کرے، جس کے پیچھے پڑ جائیں پھر جان تو چھوڑتے ہیں۔ تو جب کوئی بہت زیادہ تنگ کرتا تو اس کو لکھ دیتے ہیں۔ اچھا، اللہ کی شان ہے، جب لکھ دیا تو کام ہو گیا لوگوں کا۔ تو ایک دن کوئی میرے جیسا ہوگا پاگل، اس کو خیال آیا کہ بھی پتہ نہیں یار حضرت کیا لکھتے ہیں، یہ میں بھی سیکھ لوں تاکہ آگے میں بھی لوگوں کو لکھا کروں گا۔ تو جب اس نے طویل کھولا تو لکھا تھا، ہر چکونت اوکونت بندہ ہے آج اس چکونت، جو بھی کرتا ہے اللہ کرتا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں، بندہ کیا کر سکتا ہے، بندہ تو خود آج تو محتاج ہے۔ میں نے کہا یار یہ کون سا طویل ہے؟ میں نے کہا بھائی مجھے تو یہی آتا ہے، تم تنگ کرتے ہو، طویل مجھے آتا نہیں، جب طویل مجھے لکھنا نہیں آتا میں کیا کروں؟ تو تم جب زیادہ مجبور کر دیتے ہو، یہی لکھ دیتا ہوں کہ ہر چکونت اوکونت بندہ ہے آج اس چکونت، کہ جو کرتا ہے میرا اللہ کرتا ہے، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، جو چاہے وہ اللہ کی ذات کرتی ہے، تمہاری مرضی بات۔ تو حضرت کی طبیعت بڑی لطیف تھی، نازک تھی، یعنی آپ حیران ہوں گے کہ ایک دفعہ حضرت کی آنکھیں مبارک سرخ تھیں، تو شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت رات طبیعت تو ٹھیک رہی؟ فرمایا نیند نہیں آئی۔ پوچھا کیا وجہ؟ حضرت خیریت تو تھی؟ فرمایا ایک آدمی نے لحاف بنا کے ہدیہ بھیجا تھا کہ سردی کا زمانہ ہے تو میں لحاف پہنوں، لیکن اس لحاف کی سلائی جو ہے وہ ٹیڑھی تھی، اس کی وجہ سے سر میں درد ہو گیا، اور ساری رات حضرت جاگتے رہے اور نیند نہیں آئی کہ اس اللہ کے بندے نے سلائی سیدھی کیوں نہیں کیا، خط کھینچتا، لکیر بناتا، ٹھیک سیکھا، یہ کیا ہے کہ ایسے ٹیڑھی میڑھی سلائی کر دی ہے۔ تو اس یعنی اتنا نازک، اور بیوی کا یہ عالم تھا، اللہ معاف فرمائے، اللہ سے دعا کرے اللہ ہمارے گھروں کو آباد کرے، اللہ ہر مسلمان کے گھر پہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ یہ بیوی جو ہے نا اگر صالحہ ہو تو جنت ہے، ورنہ جہنم۔ دعا کرو اللہ ہمارے گھروں کو جہنم نہ بنائے۔ اگر امرأۃ صالحہ، عورت صالحہ ہو، عورت دین والی ہو تو پھر گھر جنت ہے، پھر اولادیں بھی بنتی ہیں۔ اور اگر اللہ معاف کرے بیوی بدزبان ہو، نافرمان ہو، تو پھر ایک جیتا جاگتا بندہ جہنم میں ہوتا۔ تو ایک دن حضرت نے اپنے ایک شاگرد تھا پٹھان ان کا، اس سے کہا بھی گھر والوں کو کہو اور چائے لے آؤ۔ وہ بیچارہ گھر گیا، گلی پر اس نے آواز دی، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے بیوی کو کیا بات؟ نے کہا حضرت فرماتے ہیں چائے بھیجو۔ اس نے کہا تیرے حضرت کی بھی ایسی تیسی اور تیری بھی ایسی۔ اور نے جناب وہ گالیاں سنائی ہیں، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ وہ پٹھان آدمی، پٹھان سے صبر بڑا مشکل کام ہے، پٹھان اور بلوچ جو پاگل ہو جاتا ہے، ان کا تو دماغ گھوم جاتا ہے، یہ بڑی مارشل قومیں ہیں، یہ برداشت نہیں کر سکتے، ان کے سامنے تو بس جو بات ہو نا غلط بھی ہو کو ٹھیک ہے، بس جان چھڑاؤ اپنے، ورنہ یہ پاگل ہو جائے تو ان کو کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ وہ جناب لال بھبوکا، آنکھیں سرخ، چہرہ سرخ، واپس آیا۔ حضرت سمجھ گئے، حضرت تو آخر ان کے استاد تھے، تو انہوں نے پوچھا خان صاحب کیا ہوا؟ کہتا ہے حضرت پوچھے خدا کا قسم تمہارا بیوی ہے ورنہ ہم گولی مار دیتے، تم ہمارا استاد ہے کیا کہیں؟ اب تم استاد زادی ہے تو ماں ہو گیا نا، ورنہ بس حضرت تم مجھ سے نہیں برداشت، خدا کے لیے اس کو طلاق دو، نکالو کر۔ تو حضرت مسکرانے لگے۔ تو جب تھوڑا سا خان کا مزاج ٹھنڈا ہوا تو حضرت نے فرمایا کہ میرے بھائی اس کو میں طلاق دوں تو پھر یہ کسی دوسری جگہ شادی کرے گی، جوان عورت ہے، تو جو عذاب میں بھگت رہا ہوں وہ دوسرے کے لیے بھیج دوں، تو یہ مناسب نہیں کہ جو تکلیف بندے کو پہنچے وہ دوسرے کے لیے اختیار کرے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے جو مجھے مقام دیا ہے وہ اسی بیوی کی وجہ سے دیا۔ اس نے کہا حضرت وہ کیسے؟ فرمایا وہ بدزبانی کرتی ہے، میں صبر کرتا ہوں، اللہ میری شان اونچی کر رہی ہے، اس کی وجہ سے تو مجھے یہ کمال ملا ہے، مجھے یہ سارے مراحل ملے، تو جس کی وجہ سے مجھے کچھ ملا ہے اس کو چھوڑ دوں۔ اس لیے فرمایا میرے بھائی صبر کرو، بس پھر وما صبرک الا باللہ۔ جب اللہ نے اپنے نبی کو فرمایا صبر کرو، اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔
تو اس لیے تکلیف پر صبر کرنا جو ہے یہ مقام انسان. لیکن یہ ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہوتی. صبر بھی وہ کرتے ہیں جن کو اللہ صبر کی توفیق عطا فرماتا ہے. ہمارے اور آپ کے حق میں کیا ہے؟ عاجز لوگ ہیں ہم، بالکل ضعیف لوگ ہیں ہم، تو معمولی سی تکلیف بھی برداشت نہیں کر سکتے. تو اس لیے فرمایا کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، کہ تم اسی سے بھلائی کرو جو تم سے برائی کرے، پھر ہے مقام. جو تم سے زیادتی کرے تم معاف کر دو. اسی لیے لکھتے ہیں کہ حضرت حسن بیٹھے تھے تو ایک کنیز سے پورا ڈونگا جو ہے گرم سالن کا گر گیا. حضرت نے دیکھا تو نے کہا والکاظمین الغیظ، کہ مومن کی صفت ہے غصے کو پی جائے. فرمایا اچھا ہم نے بھی غصہ ختم. اس نے کہا حضور، حضرت نے اللہ نے آگے یہ بھی فرمایا والعافین عن الناس، کہ مومن کی صفت یہ ہے غلطی ہو جائے تو غلطی والے کو معاف کر. اب میں جاؤ میں نے معاف کیا. انہوں نے کہا حضرت آگے بھی اللہ نے فرمایا ان اللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو محبوب رکھتے ہیں. فرمایا جاؤ میں نے آزاد کیا، میں بھی تم پہ احسان کروں. تو یہ وہ مقام ہے، لیکن یہ بڑے لوگوں کا مقام ہے. ہم لوگوں کو کہاں ملتا ہے؟ اللہ نصیب کر سکتے. آپ اندازہ فرمائیں، آپ تصور کر سکتے ہیں کہ مکے والوں نے میری آقا کو کیا دکھ دیے. ایسے کس سے سنتے ہو ہاں جی کافروں نے قتل. لیکن جب مکہ فتح ہونے کا وقت آیا، اللہ اکبر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی مبارک پہ سوار ہیں اور اس دن آپ نے کالی پگڑی پہنی. اور صحابہ کہتے ہیں حضور نے جو لگام پکڑی تھی نا اپنی اونٹنی کی، گردن جھکاتے 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 حضور کی گردن جو تھی وہ اونٹنی کی گردن سے لگ گئی کہ اللہ تعالیٰ ہو جائے، اتنا تواضع. اور حکم دے دیا کہ جو حرم میں داخل ہو امان، جو گھر کا دروازہ بند کر لے امان، جو تلوار پھینک دے امان، بوڑھے کو امان، عورت کو امان، بچے کو امان امان امان. یہ ہے احسان، یہ ہے مقام. اب سارے مکے کے سردار جو تھے نا، بڑے بڑے دشمن، سب قید ہو کے کھڑے ہیں. حضور نے دیکھا اور فرمایا مکے والوں بتلاؤ تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرو. انہوں نے کہا حضور ہم ہر سزا کے مستحق ہیں، لیکن آپ ہمارے بھائی تو ہیں نا، رشتے داری تو ہے، تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ مہربانی کریں. آپ نے فرمایا انتم الطلقاء، جاؤ آزاد کیا، کوئی نہیں، سب کو آزاد کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مقام جو ہے نا یہ ہے مقام احسان. اس لیے اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یخبر تعالی انه یامر عبادہ بالعدل، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ عدل انصاف کرو، وهو القسط والموازنہ، انصاف کرنا، برابری کرنا. وَيَنْدَبُ إِلَى الْإِحْسَانِ، اور اللہ پاک نے فرمایا کہ عدل کے بعد اگر اللہ توفیق دے تو احسان پہ عمل کرو. فَقَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. اللہ نے فرمایا وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٍ مِثْلَهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. اللہ نے فرمایا اگر کوئی تمہیں تکلیف پہنچائے، کوئی برائی کرے تو اتنی برائی کا بدلہ دے سکتے ہو، لیکن معاف کر دو، بخش دو تو وہ زیادہ بہتر ہے اور اس کا اجر تمہیں اللہ دے گا. اس لیے فرمایا والجروح قصاص فمن تصدق به فهو کفارۃ اللہ. اگر تمہیں کسی نے زخم پہنچایا ہے تم بھی پہنچا سکتے ہو، لیکن اگر معاف کر دو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے گناہوں کو مٹا دیں گے. إلى غير ذلك من الآيات الدالة على شریعت العدل والندب إلى الفضل. اللہ نے حکم دیا عدل کرو، اللہ نے حکم دیا احسان کرو. وقال علی بن ابی طلحہ عن ابن عباس ان اللہ یأمر بالعدل قال شهادة ان لا الہ الا اللہ. حضرت ابن عباس فرماتی ہیں کہ عدل یہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرے، اللہ کی الوہیت کا اقرار کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرے. یہ نہیں ہے کہ 100 خداؤں کے آگے جھکتا پھرے.
وقال سفیان بن عیینہ العدل فی هذا الموضع واستواء السریرة والعلانیة من كل عامل للہ عملا. حضرت سفیان ابن عیینہ فرماتے ہیں کہ عدل کا معنی یہ ہے کہ تیرا ظاہر اور اندر جو ہے وہ برابر ہو. جو ظاہر ہے وہی باطن ہے، جو باہر ہے وہی اندر ہے، اس کو کہتے ہیں عدل. بل احسان ان تکون سریرتہ احسن من علانیتہ، اور احسان کا معنی یہ ہے کہ تیرا اندر جو ہے وہ باہر سے بھی زیادہ اچھا ہو. فرمایا والفحشاء والمنکر ان تکون علانیتہ احسن من سریرتہ، اور فرمایا فحشاء اور منکر یہ ہے کہ ظاہر تو اچھا ہے لیکن باطن برا ہے. اس کے بعد فرمایا وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ يَأْمُرُ بِصِلَةِ الْأَرْحَامِ، اللہ نے فرمایا اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرو. جیسے فرماتے ہیں وَآتِ ذِي الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اپنے رشتہ داروں کو بھی دو، مانگنے والے کو بھی دو، مسافر کو بھی دو، اسراف نہ کرو لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق خرچ کرو. اور فرماتے ہیں وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْفَوَاحِشِ وَالْمُحَرَّمَاتِ. اب مفسر فرماتے ہیں کہ جتنی چیزوں کو اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے وہ فاحشہ ہے، جیسے چوری حرام، ڈکیتی حرام، قتل حرام، زنا حرام، ڈاکہ حرام، سب فواحش. والمنکرات ما ظہر منہا من فاعلہا، اور منکر کہتی ہیں ہر وہ برا کام جو کرنے والا ظاہر کر کے کرتا ہو. فلہذا قال فی الموضع الآخر قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن. اللہ نے ہر برائی جو چھپی ہے یا بات چھپی ہے یا ظاہر ہے اس کو حرام کیا ہے. وَأَمَّا الْبَغْيُ وَهُوَ الْعُدْوَانُ عَلَى النَّاسِ، اور بغی کا معنی ہے کہ لوگوں پہ تجاوز کرنا، کسی کو گالی دینا، کسی کی غیبت کرنا، کسی کو نقصان پہنچانا. وَقَدْ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ مَا مِن ذَنبٍ أَكْثَرَ أَن يُعَجِّلَ اللَّهُ عُقُوبَتَهُ فِي الدُّنْيَا مَا يُدَخِّرُ لِصَاحِبِهِ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْبَغْيِ وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ. حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ کوئی ایسا گناہ جس کی اللہ دنیا میں جلد سزا دے آخرت میں بھی ملے گی، اسی بندے پہ تجاوز کرنا اور صلہ رحمی کو قطع کرنا، کہ بھائی سے جھگڑا ہے، بیٹے سے جھگڑا ہے، چاچے سے جھگڑا ہے، رشتہ داروں سے جھگڑا ہے، اور معمولی کبھی زمین کا جھگڑا، کبھی اس کا جائیداد کے جھگڑے، یہ ساری چیزیں قطع رحم ہے. اور حضور پاک کی حدیث مبارک ہے اور صحیح حدیث پاک ہے. اللہ پاک نے فرمایا من وصل کے وصلت، اللہ نے فرمایا جو صلہ رحمی کرتے ہیں ان کو میں اپنی رحمت سے جوڑ دوں گا، اور جو اپنے رشتہ داروں سے قطع رحمی کرتے ہیں ان کو میں اپنی رحمت سے دور کر دوں گا. اس لیے اللہ پاک رحمت فرمائے اگر کوئی جھگڑے ہیں، کوئی اختلاف ہے، بھول جاؤ، تم بڑے نہ بنو. یہ ہوتی ہے ضد انا، ناک کی بات ہے. کیا ناک کی بات؟ یہ ناک مٹی میں مل جائے گی، قبر میں جاؤ گے تو پھر ناک باہر سے نہیں رکھ جاؤ گے. بالکل اگر وہ ضد میں ہے تم چلے جاؤ السلام علیکم، بھائی میں آیا ہوں مجھے معاف کرو، چلو غلطی تمہاری ہے میں معافی مانگتا. یہ سارے جھگڑے جو ہے نا ایک منٹ میں ختم ہو جائے. مجھے یاد ہے میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑ رحمتیں فرمائے، ایک بہت بڑے عالم تھے اور وہ اپنے دور میں امام بھی تھے اور عالم بھی تھے، اور اللہ نے ایسا ان کو زبان میں اثر دیا تھا کہ صبح کی نماز جب پڑھاتے تھے تو حضرت خود بھی روتے تھے اور صفوں کے اندر بھی بالکل ایسی خشیت اللہ طاری ہوتی تھی کہ لوگ روتے روتے بے ہوش ہو جاتے. وہ ایک دن آئے والد صاحب کے پاس اور ایک کاغذ پہ لکھا ہوا تھا وہ دکھایا، کہنے لگے کہ میں آپ سے مشورہ کرنا ہے. کیا بات؟ اس نے کہا حضرت میرا ایک بیٹا ہے اور وہ اتنا نافرمان ہے اللہ معاف کرے کہ اس نے کوئی برائی نہیں جو میرے ساتھ نہ کی. انہوں نے کہا کہ حتیٰ کہ میرے گھر میں چوری کے زیورات اور سامان لے کے خود رکھا اور پھر میرے اوپر ریڈ کرا دیا، پولیس کا چھاپا بھی ڈلوا دیا. اور ایک عالم ہو اللہ عزت محفوظ رکھے، بس دعا کیوں. وہ فرماتے ہیں کہ میں جب میرے گھر پہ چھاپا پڑا، ریڈ ہوا، میں حیران ہو گیا کہ میرے گھر پہ چھاپا.
انہوں نے کہا آپ کے گھر میں چوری کا سامان ہے. مجھے یاد آ گیا. میں نے کہا ہاں فلاں بندہ جو صندوق دے گیا نا بظاہر تو امانت کے بہانے سے دے گیا, معلوم ہوتا ہے وہی سازش. تو کہتے ہیں کہ بس میں نے پھر اللہ سے دعا کی کہ میرا اللہ مجھے رسوا نہ کر, تو جانتا ہے میں بے گناہ ہوں. فرماتے ہیں خیر آئے اور بالکل صندوق سامنے رکھی ہوئے, سارا گھر دیکھا, اللہ نے اس پہ نظر ہی نہیں پڑنے. تو اللہ نے میری عزت کو محفوظ رکھا. تو میں اپنے بیٹے کو محروم کر رہا ہوں, عاق کر رہا ہوں, تو کیا مجھے شرعاً یہ اجازت ہے, شریعت اجازت دیتی ہے کہ بیٹے کو اپنے ہر چیز سے محروم کر دوں؟ یہ میں نے فلاں عالم سے لکھوایا ہے, فتویٰ ہے. والد صاحب کہتے ہیں میں نے حضرت کی باتیں سنی اور سننے کے بعد میں نے کہا جی میں تو دستخط نہیں کرتا. میں کہا کیوں؟ میں نے کہا جی میں دستخط. تو آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا میرا مشورہ ہے بیٹے کو معاف کر دیں. عجیب آدمی, ایسے بدبخت کو معاف کر دیں جس نے مجھے اس مقام پہ پہنچایا. میں نے کہا حضرت معاف نہیں کرتے ہو نہ کرو, میں نہیں دستخط کرتا. آپ کے گھر میں اس بچے کو اللہ نے پیدا کیا, آپ کون ہیں اس کو محروم کرنے والے؟ اچھا ہے برا ہے ہو, یہ کہیں کہ آپ کر دو اور محروم کر دو اور جائیداد سے اللہ تم سے ساری جائیداد چھین لے, کیا کرو گے؟ میں نہیں دے سکتا. میرا کہنا مانتے ہو بیٹے کو بخش. کہ جتنا والدین اولاد پہ ناراض رہیں گے اولاد اور برباد ہو جائے گی. ان کی دنیا آخرت قبر سب برباد ہے. اگر اولاد بری ہے معاف کر. وہ کہتے ہیں کہ ناراض ہو کے حضرت چلے گئے, غصے میں آ گئے, کہتے ہیں مولوی صاحب آپ نے اچھا نہیں کیا. میں نے کہا حضرت آپ کی مرضی ہے, میری رائے ہے. آپ مجھ سے ڈنڈے سے لکھوائیں گے, آپ مجھ سے رائے لینے آئے. میری رائے یہی ہے کہ بیٹے کو بخش دو, اس کو آنکھ نہیں کر سکتے. فرماتے ہیں غصے میں چلے گئے. 5-6 مہینے کے بعد آئے اور میرے ماتھے کو چوما اور سینے سے لگایا اور گلے سے لگایا اور اتنا رو رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں. اور جناب کہتے ہیں مولوی صاحب جزاک اللہ, اللہ آپ کو جزائے خیر دے, آپ نے مجھے بہت اچھا مشورہ دیا. میں نے کہا بات کیا ہو گیا؟ میں نے کہا آپ نے فرمایا تھا نا 2-4 دن تو میں صبر کرتا رہا, غصہ برداشت نہیں ہوا. 4تھے دن میں نے اپنے بیٹے کو لکھا کہ بیٹا میں نے تمہیں معاف کر دیا. تو اس کے بچوں کے لیے کپڑے بھی بھیجے اور پیسے بھی بھیجے اور سامان بھی بھیجے. انہوں نے کہا اللہ کی شان ہے کہ ساری زندگی کی نصیحتوں نے اس پہ اثر نہیں کیا. اس خط نے ایسے اثر کیا کہ یکدم انقلاب آ گیا, وہ شیطان سے فرشتہ بن گیا. تو میں آپ کو مبارکباد دینے آیا ہوں کہ آپ نے بہت اچھا مشورہ دیا, اور میں کل اپنے بیٹے کو بھی لاؤں گا. تو پھر وہ بیٹے کو بھی لے آئے اور اتنا خوش اور اتنا دعائیں کر رہے ہیں, اور اس کے بیٹے پوتے اٹھائے ہوئے حضرت نے اور خوش ہو رہے ہیں. اولاد ہے, اولاد نا اخبار نا, اولاد جگر کا ٹکڑا ہوتا ہے. اولاد بری بھی ہو تو اولاد ہے. تو کیا تم چاہتے ہو کہ اپنی اولادوں کو برباد کر دو؟ والدین اگر بد دعا کریں گے تو اولادوں کو تو لازماً آخرت بھی گئی, قبر بھی گئی, جہنم میں گئے. اس لیے اگر چاہتے ہو تو اولادوں کو بخش. اگر وہ برائی کریں, نافرمان ہیں, بابا اللہ معاف کرے, ہم جوانی میں فرما بردار تھے, اپنے اعمال پر بھی تو نظر ڈالتے, اپنے حالات پر بھی نظر ڈالتے. بچے ہیں, بھٹک جاتے ہیں, بری صحبت میں آ جاتے ہیں, گمراہ ہو جاتے ہیں, ان کو بخش دو. تمہارے بخش دینے سے, تمہارے دعا کرنے سے تو امید ہے کہ بچے پٹڑی پہ آ جائیں, اور اگر تم نے بد دعا کر دی وہ تو ہمیشہ کے لیے برباد ہو جائے. اس لیے فرماتے ہیں کہ یہ قطیعت الرحم ایسا جرم ہے, اللہ دنیا میں بھی سزا دیتے ہیں. وقوله تبارک و تعالی یعظکم یامرکم بما یامرکم به من الخیر وینہاکم اما ینہاکم عنہ من الشر. اللہ پاک تمہیں حکم دیتے ہیں بلائی کا اور برائی سے روکتے ہیں. کیوں؟ لعلکم تذکرون, تاکہ تم نصیحت پکڑو, اللہ کے فرمان پہ عمل کرو. وقال الشافعی بشیر بن حیق سمعت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ يقول ان اجمع آیۃ فی القرآن فی سورۃ النحل ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ قرآن کے اندر سب سے جامع آیت جو ہے سورۃ النحل کی یہی آیت مبارک ہے. وقال سعید قتادہ قوله ان اللہ یامر بالعدل والإحسان اللہ رواه ابن جریر. وقال سعید قتادہ قوله ان اللہ یامر بالعدل والإحسان الآیہ ليس من خلق حسن كان اهل الجاهلیۃ يعملون به ويستحسنونه الا امر الله به وليس من خلق سيء كانوا يتعايرونه بينهم الا نهى الله عنه. وقدم فيه وانما عن صفاصف الاخلاق وزعمها. قلت ولهذا جاء في الحديث ان الله يحب معالي الاخلاق ويقرأ صفاصفها. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھلائی جو ہے خلق حسن اللہ نے حکم دیا ہے. حتیٰ کہ زمانے جاہلیت میں جو بھلائی کے کام ہیں وہ اللہ کا حکم ہے. ولیس من خلق سیء اور برائی کے کاموں سے اللہ نے منع فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ برے اخلاق سے اور مذمت والے کاموں سے منع کرتے ہیں. جیسے کہ حدیث مبارک میں ان اللہ یحب معالی الاخلاق، اللہ تبارک و تعالیٰ احسن اخلاق خلق اور معالی خلق جو ان کو محبوب رکھتے ہیں. وَيَكْرَهُ صَفْصَافَهَا اور برے اعمال کو اللہ برے خلق کو اللہ تبارک و تعالیٰ مبغوض سمجھتے ہیں. تو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہر کام میں عدل کریں، ہر کام میں احسان کریں، صلہ رحمی کریں اور برائیوں سے بچیں، منکرات سے بچیں، محرمات سے بچیں، ایک دوسرے پہ تجاوز سے بچیں، ظلم سے بچیں، عدوان سے بچیں. تو یہ اللہ کی نصیحت ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جو نصیحت کو قبول کرتے ہیں. ایک آدمی پیدا ہوا ہے جس کی ایک آنکھ جو ہے پیشانی پر ہے. ایک اخبار میں خبر ہے، لوگ کہتے ہیں یہ دجال ہے. غلط بات. دجال کے بارے میں یہ نہیں ہے کہ اس کی آنکھ پیشانی پہ ہوگی. حضور پاک نے فرمایا کہ ایک آنکھ اس کی جو ہے ایسے باہر اپڑی ہوئی باہر نکلی ہو. ایسے دیکھتے نا اللہ معاف کرے ایسے اولا سا بن جاتا ہے باہر نکلا. فرمایا مکتوب اس کی پیشانی پہ لکھا ہوگا کاف فا را یعنی کافر. تو جو مومن ہے وہ پڑھ لے. یہ نہیں حضور نے فرمایا کہ اس کی پیشانی پہ ایک آنکھ ہوگی زیادہ وہ دجال ہوگی. یہ تو لوگوں کے اپنے مسئلے ہیں. جس کو چاہیں دجال بنا دیں، جس کو چاہیں جناب یاجوج ماجوج بنا دیں، جس کو چاہیں دیوار چین کو سد یاجوج ماجوج بنا دیں اور ان کو قوم یاجوج ماجوج بنائے. سب جاہلوں کی بات ہے. کہتے ہیں جی کہ اگر کسی کو شوگر کا علاج ہے تو قرآن پاک سے اس کا ہمیں علاج بتائیں. قرآن پاک میں علاج موجود ہے. کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو زیادتی نہ کرو. بس اس پہ عمل کرو گے تو شوگر بھی کنٹرول ہو جائے. اب تم 4 پراٹھے کھا جاؤ اور 18 چمچے میٹھا کھا جاؤ تو شوگر کیسے ٹھیک ہو؟ تو بہرحال باقی جو پیری فقیری والے کوئی وظیفے وہ مجھے نہیں آتے، کیونکہ میں تو بالکل ایک طالب العلم آدمی ہوں. نہ مجھے توحید آتے ہیں نہ مجھے وظیفے آتے ہیں. باقی میرا ایمان ہے کہ قرآن میں جو آیات شفا ہیں اگر ان کو پڑھ کے دم کرو اللہ پاک شفا عطا فرمائیں گے. باقی یہ وظیفے وغیرہ اب دنیا میں پیر تھوڑے ہیں. آج کل تو اشتہار دیتے ہیں 1 لاکھ روپیہ خرچ کر کہ جس نے کام کرانا ہو تیار بیٹھے. لیکن شرط کیا ہے؟ اتنے پیسے بھیجو، اتنے بکرے بھیجو، اتنے دمبے بھیجو. الو کے بٹ تم ہم سے مانگ رہے ہو تو ہمارے کام کیسے کرو؟ تم اپنے کام کر دو کہ کسی سے نہ مانگنا پڑے. میں نے پہلا عمرہ کیا تھوڑے بال کاٹے، دوسرا عمرہ کیا تو داڑھی کاٹ دی. ماشاءاللہ عمرہ مقبول. ایک بات یاد رکھو، اگر کسی نیک عمل کرنے کے بعد اللہ نیک عمل کی توفیق دے تو سمجھو پہلی نیکی قبول ہوگی. اگر کسی نیک عمل کے بعد برا کام ہو تو سمجھو وہ پہلی بھی اللہ نے منظور نہیں.
یہ اپنے اعمال کو دیکھنے کا، تولنے کا ایک بہترین راستہ ہے کہ تم نے ایک اچھا کام کیا، طواف کیا، عمرہ کیا، حج کیا، اب طبیعت نیکی کی طرف رجحان غلبہ ہو گیا ہے تو سمجھ لو اللہ نے قبول کر دیا، اور اگر پہلے سے بھی بگڑ گئے ہو تو سمجھو کہ اللہ نے ٹھکرا دیا۔ تو بہرحال جو تم نے بال تھوڑے کاٹے وہ دم پڑ گئی، داڑھی کاٹی توبہ کرو، دم بھی ادا کرو، آئندہ احتیاط کرو۔ کہتا جی ہمیں پتہ نہیں ہے کہ میدان حشر کہاں ہوگا، کیا کرو گے؟ تمہیں خود پہنچا دیں گے، فکر نہیں۔ میدان حشر میں تم پہنچ جاؤ گے بالکل آرام سے، آگ پیچھے ہوگی، آپ آگے دوڑ رہے ہیں، کوئی فکر نہ کرو، ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں۔ باقی زیادہ روایات یہ ہیں کہ شام ہوگا، بیت المقدس، اللہ عالم۔ اگر احرام میں نے جراب پاؤں میں پہن لیا غلطی سے، تو غلطی ہی سے پہنتا ہے آدمی نا، تو اگر تھوڑی دیر پہنا اور اتار دیا تو کوئی کفارہ نہیں۔ اگر پورے احرام میں ہی عمرے میں پہنے رکھا تو پھر ایک دم پڑ جائے گی کہ سلا ہوا کپڑا آپ نے پہنے رکھا ہے۔ اگر گھنٹہ آدھا گھنٹہ پہنا، یاد آیا نکال دیا، کچھ بھی نہیں۔ کہتا جی کہ میں پراپرٹی ڈیلر ہوں، لوگوں سے خرید و فروخت پہ کمیشن لیتا ہوں، ٹھیک ہے، کوئی بات کہ آپ زمین خریدتے ہیں، دوسرے کو بھجواتے ہیں، تو اس محنت کے بدلے میں آپ دونوں کو بتا دیا کریں کہ بھئی میرا یہ کمیشن ہے، تو ٹھیک، کوئی منع نہیں۔ کہتا جی کہ اگر کوئی عزیز ہو اس کے لیے طواف کریں، طواف اپنے لیے کر کے اس کے لیے دعا کر دو، بس اللہ پاک ان کو اجر دیں گے۔ کہتا جی کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور اس کی بیوی حاملہ تھی، طلاق تو ہو جاتی ہے، حمل کی صورت میں طلاق دینا جو ہے خلاف سنت ہے، گناہ گار۔ حیض کی حالت میں طلاق دینا جو ہے خلاف سنت۔ باقی گولی تو لگ جائے گی، وضو کر کے پسٹل چلاؤ یا بغیر وضو کے چلاؤ، گولی تو لگنی ہے، وہ لگ جائے گی، لیکن اس نے گناہ کیا۔ اب وہ بندہ کہتا ہے میں نے طلاق نہیں دی، تو یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا کوئی گواہ ہے۔ اگر گواہ کوئی نہیں ہے اور وہ انکار کرتا ہے تو، اور بیوی بھی صلح پہ راضی ہو، اگر ایک طلاق تھی پھر بھی رجوع ہو سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، اور اگر زیادہ تھی دوبارہ نکاح کر لیں دو آدمیوں کے سامنے بٹھا کے، تاکہ حرام نہ رہے، شبہ نہ رہے۔ بہرحال اگر اس نے اچھا کہتا ہے جی کہ 3 طلاق دی ہیں، تو پھر تو حنفی مسلک میں تو گنجائش نہیں۔ اس لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ تم ایسے مشکل مسائل جو ہے نا، یہ فتویٰ دینا مفتی کا کام ہوتا ہے، دارالافتاء سے رجوع کرو، اللہ کرے تمہارا کوئی حل نکل آئے۔ اگر کوئی آدمی تویزوں کے ذریعے کسی کا گھر برباد کرے، کوئی تویزوں کے ذریعے گھر برباد نہیں کر سکتا۔ اگر تویزوں کے ذریعے گھر برباد ہوتے تو یہ یہودیوں کو برباد کیوں نہیں کرتے، کافروں کو برباد کیوں نہیں کرتے، ہندو کو برباد کیوں نہیں کرتے؟ یہ سائیکولوجیکل افیکٹ ہوتا ہے، ہمارے دماغوں میں بٹھا دیتے ہیں، تویز کیے ہیں تمہارے دشمن نے تمہارے خلاف، بس وہ دیکھو ادھر سے وہ خود جیب میں لے آتے ہیں، وہی نکال کے دکھا دیتے ہیں۔ یہ سب چکر ہے، فتنہ ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا کسی کے تویز کرنے سے۔ ایسے ہوتا تو ساری دنیا نہ مر جاتی تویز کرتے۔ یہ سب تمہارے دماغ کو بے وقوف بنایا ہوا، کچھ بھی نہیں۔ تم بالکل اللہ کا قرآن پڑھو، آخری صورتیں پڑھ کے اپنے بدن پہ دم کرو اور ان خیالات کو نکال دو، کوئی کسی کو نہیں نقصان پہنچا، نفع نقصان کا مالک اللہ کی ذات۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ 3 تویز ہیں، یہ بس یہ تمہیں فکر جو یہی، خیال جو یہی تھا، اور کوئی تویز نہیں، کوئی چکر خام خواہ وہم ہے۔ تویز والوں کے پاس جاؤ گے کہیں گے تم پر تویز ہے، کسی جادو والے کے پاس جائے گا بڑا سخت جادو ہے، تو پھر ہے بھی کالا جادو ہے، اور کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے کہے گا بیماری ہے، کسی سائیکاٹرسٹ کے پاس جاؤ گے کہے گا تمہارا دماغ خراب ہے۔ کچھ بھی نہیں ہے، ان باتوں کو بھول جاؤ، کوئی کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتا، صرف اللہ کی ذات جو ہے کل یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا۔ اگر ایک آدمی عمرے پہ آیا ہے، نماز قصر کرے گا، بالکل قصر کرے گا،
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر 15 دن ٹھہرنے کی نیت کر لے مکے میں تو پھر نماز پوری پڑے، اگر 15 دن سے کم ہے تو نماز قصر پڑے گا، لیکن کوشش کرو کہ حرم میں نماز امام کے پیچھے ادا کرو، اور امام کے پیچھے نماز پوری پڑھو۔ قصر اس وقت پڑھو گے جب تم اکیلے پڑھو یا امام بھی مسافر ہو۔ اگر ایک آدمی نے گھر سے غسل کیا، ایئرپورٹ پہ آیا، ایئرپورٹ پہ آ کے وضو کر کے احرام باندھ لیا، ٹھیک ہے، دوبارہ غسل کرنا کوئی ضرورت نہیں، غسل کرنا ویسے بھی سنت ہے، نہ کرو تو اب بھی کوئی حرج نہیں، بلکہ مسئلہ سمجھ لو کہ جہاز جلدی جانے والا ہے، تمہیں وضو کا بھی ٹائم نہیں ملا، 2 رکعت کا بھی کوئی بات نہیں، 2 چادریں پہن لو، لبیک اللہم لبیک، بس احرام ہو گیا۔ غسل تو غسل، وضو کی بھی ضرورت نہیں۔ وہ تو ہے کہ اگر اللہ نے جگہ ہے، ٹائم ہے تو سنت ہے غسل کرنا، ثواب ہے، غسل کر کے 2 رکعت پڑھ کے لبیک پڑھ کے نیت کر کے پھر آؤ، ورنہ تو وہ جہاز میں بیٹھے بیٹھے قمیص اتار دو۔ اچھا یہ مسئلہ بھی سمجھ لو، بعض میرے بھائی کہتے ہیں نا جی سامان ہمارا جہاز میں رہ گیا، اندر ہمارے پاس چادریں نہیں تھی، تو اس کا مسئلہ بھی سمجھ لو کہ جہاز میں بیٹھے بیٹھے قمیص نکال دو، بنیان نکال لو، شلوار میں بیٹھے رہو، اور اس کے بعد لبیک عمرۃ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک نیت کر لو، جب جدے اترو کپڑے باندھ دو، کوئی بات۔ دین بالکل آسان ہے، لیکن سمجھو تو۔ حضرت اویس کرنی جو ہیں یمن کے باشندے تھے، کتابوں میں تو ایسے آتا ہے، باقی کس جگہ تھی اللہ عالم۔ حضرت ابو بکر صدیق کا نام عبداللہ یا حرف ندا بعید کے لیے ہوتا ہے، کیوں؟ جب حضور کے پاس صحابہ آتے تھے تو نہیں کہتے تھے کہ یا رسول اللہ یہ بات ہے، یہ کیا بات ہے؟ دونوں میں استعمال ہوتا ہے، اور یہ قاعدہ شریعت کا ہے یا نحو کا ہے؟ یا بعید کے لیے یہ سارے قاعدے جو ہیں نحو کے قاعدے ہیں یا قرآن نے بتلائے ہیں قاعدے؟ صحابہ اسی طرح مزار مبارک پہ جب آتے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، جو صحابہ نے پڑھا ہم بھی وہی پڑھیں۔ گھر سے عمرے کی نیت کرنے کے بعد عمرہ مکمل ہو گیا، اب دوبارہ عمرہ کرنے کے لیے اگر میں مسجد سے عائشہ سے احرام بند، گھر سے مانا جب اپنے ملک سے آئے، اصل عمرہ تو وہ ہے جو تم نے میقات سے کیا، مسجد عائشہ سے عمرے میں اختلاف، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی کے نزدیک تو جائز ہے کہ جا کے آدمی مسجد سے نیت کرے اور عمرہ کر لے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بلا ضرورت نہیں، ضرورت ہے کہ نہیں کر سکا اب کر لے۔ ایک آدمی کی منگنی ہوئی ایک لڑکی سے، لیکن شادی نہیں ہوئی، وہ لڑکی بیمار ہو گئی، اب وہ اس کی دوسری بہن سے شادی کر سکتا ہے؟ ہاں، اگر منگنی تو کچھ بھی نہیں ہوتی، وہ تو ایک رواج ہے نا کہ اگر نکاح ہو گیا، وہ لڑکی بیوی بن کے گھر میں آئے تو 2 بہنیں جمع نہیں ہو سکتی، جب وہ بہن آئی نہیں، اس کے ساتھ تو کوئی نکاح نہیں، نہ رخصتی ہے نہ کچھ ہے، دوسری بہن سے شادی کرنا چاہتا ہے کر سکتا ہے۔ غسل کے پانی میں، غسل کے دوران میں پانی کے اندر پانی کریں تو پتہ نہیں، مجھے سمجھ نہیں ہے کیا مسئلہ ہے، میں نے سمجھا نہیں۔ بہرحال یعنی اگر غسل کا پانی ہے تو غسل کرنے کے بعد اس کو بہا دیں، یا پانی جاری ہے تو اس میں آپ داخل ہو کے بھی غسل کر سکتے ہیں، اور میں سمجھا نہیں آپ نے کیا لکھا ہے، اللہ عالم۔ میقات کا عمرہ جو ہے اس کا ثواب تو آدھے چھوٹے حج کے برابر ہے، والد اور والدہ دونوں کے لیے اکٹھا عمرہ نہیں، اکٹھا نہیں، ایک کے لیے ایک۔ بیت اللہ تقریباً 11 دفعہ تعمیر ہوا ہے، اللہ عالم۔
میرا بھائی زکوٰۃ کے پیسے جو ہیں سب سے پہلے مسلمانوں کو دیں، اپنے رشتہ داروں کو دیں اگر غریب ہیں۔ اگر کوئی غریب نہیں ملتا ہے تو بے نماز آدمی ہے، بہتر تو یہ ہے ایسے لوگوں کو زکوٰۃ نہ دیں۔ حل نہ ہو کوئی اور بندہ ہی کوئی نہیں تو دے سکتے، کیونکہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ کافر ہے، باقی ائمہ کے نزدیک وہ فاسق ہے۔ ہم لوگ جب حج کر کے عمرہ کر کے جاتے ہیں تو خیرات کرتے ہیں، اچھی بات ہے، کیا کرو، کوئی بات نہیں، اللہ کے لیے خیرات کرو، غریبوں کو کھلاؤ، اللہ کا شکر کرو، کوئی بات نہیں۔ کیا تھا کہ حکومت کی طرف سے الحمدللہ قرآن مقدس کے لیے باقاعدہ الماریاں موجود ہیں، باقاعدہ ستونوں کے ساتھ الماریاں لگی ہوئی ہیں۔ اگر کوئی بندہ بے ادبی کرتا ہے اللہ اس کو ہدایت دے، اللہ اس کو جزا دے۔ ایک ایک آدمی کو کون نظر رکھے؟ اپنی بیوی کو حمل میں طلاق دیا، طلاق تو ہو جائے گی، لیکن ایک طلاق دیا رجوع کر لو۔ بعض لوگ عمرہ کرنے کے بعد ٹک لگواتے ہیں بالوں کو، وہ دم پڑ جاتا ہے، سر پہ اس طرح پھروائیں۔ اگر اس طرح نہ پھروا سکیں، بال بڑے ہوں تو بالوں کا چوتھا حصہ سارے سر سے کٹ جائے، یہ نہیں کہ 3 بال ادھر سے اور 2 ادھر سے اور 4 ادھر سے، وہ دم پڑ جاتی ہے۔ حرم نبوی سے ہم قرآن شریف پڑھنے کے لیے لے آئے تھے اور مکے میں رکھ دیا، نہیں کرنا چاہیے، وہ اسی مسجد کے لیے وقف ہے۔ کوئی مدینہ شریف جا رہا ہو تو اس کو دیں، واپس وہاں رکھ دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں کیا عبادت کرتے تھے؟ اللہ کا ذکر کرتے تھے، اللہ کی آلاء و نعم میں فکر کرتے تھے، اور سابقہ انبیاء علیہم السلام کے طریقے پہ نماز بھی پڑھتے تھے۔ میں بندے کا معنی مجھے کیا پتا، یہ کسی لغت والے سے پوچھو، سرائکی شاعروں سے پوچھو، مجھے کیا پتا ہے، میں کوئی لغت کا کام تو نہیں کرتا ہوں۔